اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 47، 48 ہو چکے تھے، 47 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی کو کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا، نہ ہی کوئی شفاعت قبول کی جائے گی اور نہ ہی کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور یہ لوگ بالکل بھی مدد نہیں کیے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں۔ پہلی نعمت تو یہ تھی کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اگلی نعمت کیا ہے؟ وَإِذْ، اور جب، نَجَّيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی۔ نجات اردو میں لفظ یوز ہوتا ہے نجیا ینجیو تنجیتاً، تو نجینا ہم نے نجات دی تم کو، من آل فرعون، آل فرعون سے۔ اچھا، ہمارے ہاں آل کا مطلب ہوتا ہے اولاد، لیکن جب آل فرعون کہتے ہیں تو اس کا مطلب فرعون کی اولاد نہیں بلکہ فرعون خود بھی شامل ہوتا ہے اس میں، یعنی آل فرعون، فرعون اور اس کی اولاد۔ تو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، یسومونکم، وہ تم کو تکلیف دیتے تھے۔ اچھا، یہاں پہ کنفیوژن ہو سکتی ہے۔ ایک ہوتا ہے سوم، سین واو میم، سوم، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی پہ بوجھ ڈالنا، کسی پہ تکلیف دینا کسی کو۔ اور ایک ہوتا ہے مس، میم سین مس، اس کا مطلب ہوتا ہے چھونا، مستکم الباساء والضراء، یعنی جو تمہیں تکلیف میں پہنچی اور تنگیاں۔ تو مس کا مطلب چھونا اور سوم کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دینا۔ یسومونکم، وہ تمہیں تکلیف دیتے تھے، سوء العذاب، بہت ہی برا عذاب، وہ تمہیں بہت ہی برا عذاب دیتے تھے۔ کیا عذاب دیتے تھے؟ یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، ذبح ہے تو وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور وہ زندہ رکھتے تھے، حیات رکھتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالک، اور وفی اور اس میں ذالکم، اس میں جو ہے تمہارے لیے بلاؤن، بڑی آزمائش کی بات تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی، اور وہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جب اس کو فرعون کو کوئی خواب آیا تھا تو اس نے ان کے بنی اسرائیل اصل میں فرعون کی غلام قوم تھی اس ٹائم۔ یہ اصل میں پہلے تو یہ حضرت یوسف، جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے تھے نا، پہلے یہ کہ کسی اور ادھر میرے خیال میں فلسطین وغیرہ کسی اور شہر میں تھے، ملک میں تھے، لیکن جب حضرت یوسف آئے تھے، حضرت یوسف مصر کے بادشاہ بنے تھے نا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ مصر آ گئے تھے اور یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ لیکن یہاں پہ آہستہ آہستہ اپنے اخلاقی انحطاط کی وجہ سے نا یہ لوگ گرتے گئے اور ان کے اوپر مصری لوگ حکومت کرنے لگے، فرعون وغیرہ، تو فرعون کی غلامی میں تھے یہ لوگ۔ تو جب فرعون کو ایسا خواب آیا تھا، فرعون نے ان کے تمام بیٹوں کو، یعنی جو نرینہ اولاد، میل اولاد ہوتی تھی، ان کو مروانا شروع کر دیا تھا، البتہ ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جب ہم نے تمہیں ان آل فرعون سے، فرعون والوں سے، فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں ایک بہت ہی تکلیف دہ عذاب دیتے تھے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات کی گئی ہے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، یعنی یوں نہیں کہا گیا تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ بیٹوں کو ذبح کرنے سے بندے کو تکلیف، یعنی یہ دکھ کا احساس ہو کہ واقعی کتنے بڑے مطلب عذاب دیا گیا انہیں، اور عورتوں کو زندہ رکھنے سے ان کے اندر غیرت جاگے تھوڑی سی، یوں نہیں کہا تمہاری بیٹیوں کو بلکہ یوں کہا تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، تاکہ یہ غیرت کا معاملہ، کوئی غیر حیا کریں، غیرت اٹھائیں، غیرت کھائیں۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات تھی یہ واقعی بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، یعنی یہ آزمائش ہم خود دیکھ لیں کہ بیٹوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں کو زندہ رکھا جائے، تو یہ واقعی بہت بڑی آزمائش ہے۔ ایک تو ویسے ہی آزمائش ہے، اور ایک ہم دیکھیں نا، عورتوں کو زندہ رکھا جا رہا ہے تو بندے کو بعد میں جب مر رہا ہوتا ہے، جب ایسی سچویشن آتی ہے تو صرف اپنی موت کی فکر نہیں ہوتی بلکہ اپنے بعد والی عورتوں کی بھی فکر ہوتی ہے کہ میری جو بیوی ہے، میری جو مائیں ہیں، میری جو بیٹی ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، ان کو دوسری قوم کے لوگ پتہ نہیں کیا کس طرح غلط سلوک کریں گے، ظلم زیادتی کریں گے، کیا کریں گے۔ اس چیز کے اندر بھی بندے کے اندر مطلب پریشانی ہوتی ہے اس چیز کی، تو یہ دوہری پریشانی تھی اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو آیت نمبر 49 کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔